بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 فروری ہے 2026 کی۔ 21 فروری کو میں نے اپنے سفرنامہ سوئے حجاز کا ایک باب پڑھ کر سنایا تھا، پہلا عمرہ۔ تو آج اسی سفرنامے کے دو نسبتاً مختصر باب ہیں، دونوں ایک ساتھ ہی آج سناؤں گا، دوسرا عمرہ اور تیسرا عمرہ۔ تو یہ بس شروع کرتا ہوں۔ دوسرا عمرہ 1 اور 2 دسمبر کی درمیانی رات دیر گئے ہم نے عمرہ کر لیا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ جتنے دن مکہ شریف میں قیام رہے گا روزانہ عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہر نئے عمرے کے لیے غسل ضروری ہے، جو مقرر کردہ مقام پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ مکہ میں قیام کرنے کی وجہ سے ہمیں میقات کی طرف جانے کی بجائے تنعیم تک جانا تھا۔ یہ جگہ مسجد عائشہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ میں نے سوچا احرام ساتھ لے لیتا ہوں۔ عصر کی نماز ادا کر کے مسجد عائشہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، مغرب کے وقت تک واپس بھی آ جائیں گے۔ باب العمرہ سے اندر جا کر میں نے حتیم کے عین سامنے جگہ حاصل کی۔ حتیم کے اندر تو نوافل ادا کر چکا تھا، اب اسے رکن شامی سے رکن عراقی تک والی دیوار اور دیوار پر لگے سنہرے پرنالے کے جلو میں اس پورے منظر کے ساتھ اور تھوڑے سے فاصلے سے دیکھنا چاہتا تھا، سو دیکھا اور جی بھر کر دیکھا۔ موجودہ کعبہ مربع شکل میں ہے، جبکہ حضرت ابراہیم والی بنیادوں کے مطابق حتیم کو اس میں شامل کر کے دیکھیں تو پھر یہ ایک حد تک مستطیل بن جاتا ہے۔ ویسے حتیم کی دیوار دونوں طرف سے تھوڑی سی گولائی میں ہے۔ یہ دیوار اونچائی میں قد آدم سے تھوڑی سی کم ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ تاریخ تعمیر کعبہ میں کہیں یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب کعبہ کی تعمیر کی تھی تو اس کی اونچائی بھی لگ بھگ اتنی ہی رکھی تھی جتنی اب حتیم کی دیوار کی ہے۔ تب چھت بھی نہیں ڈالی گئی تھی، باقی اضافے وقت کے ساتھ ساتھ بعد میں ہوتے گئے۔ عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد مبارکہ اور میں مسجد عائشہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حرم شریف کے قریب ہی بسوں کا اڈہ ہے، یہاں سے مختلف اطراف میں بسیں جاتی ہیں۔ ہم مسجد عائشہ جانے والی بس میں بیٹھے اور آخری سٹاپ پر اتر گئے۔ مسجد خاصی خوبصورت تھی، نہانے کے لیے سرکاری طور پر اچھے انتظامات تھے۔ میں نہا کے احرام باندھ کے باہر نکلا۔ مبارکہ مجھ سے پہلے ہی مسجد کے خواتین والے حصہ میں جا چکی تھی۔ میں نے مسجد میں 2 نفل ادا کیے، عمرہ کی نیت کی۔ یہ عمرہ میں اپنے ابا جی کی طرف سے کرنے جا رہا تھا۔ تلبیہ شروع کی، مسجد سے باہر آیا تو مبارکہ باہر منتظر کھڑی تھی۔ مسجد عائشہ سے حرم شریف آئے، اس بار باب النبی سے گزر کر حرم شریف میں داخل ہوئے۔ آگے جا کر تھوڑا سا بائیں ہاتھ کو ہوئے تو باب عباس کی سیدھ میں آ گئے۔ اسی سیدھ میں کعبہ شریف کی طرف بڑھتے گئے۔ اب کعبہ شریف کی جو دیوار ہمارے سامنے تھی اس کے دائیں طرف حتیم اور بائیں طرف حجر اسود ہے۔ حجر اسود سے تھوڑا سا دائیں جانب خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ در کعبہ کو ملتزم شریف کہتے ہیں۔ طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد یہاں 2 نفل پڑھنا باعث ثواب ہے۔ ہجوم عاشقاں کے باعث نفل پڑھنے کے لیے جگہ نہ بن سکے تو دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر بعض مخصوص دعاؤں کے ساتھ اپنی دلی دعائیں اپنی زبان میں بارگاہ خداوندی میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ کل میں نے ہمت کر کے در کعبہ کے سامنے 2 نفل ادا کر لیے تھے، پھر کوشش کی کہ دروازے کی چوکھٹ تک رسائی حاصل کر سکوں، لیکن وہاں تو پہلے ہی سے انبوہ عاشقاں تھا۔ بہت سے لوگ در کعبہ کی چوکھٹ سے لپٹے ہوئے چمٹے ہوئے گریہ ازاری میں مصروف تھے۔ بندگی میں بھی وہ آزادہ و خود بھی ہیں کہ ہم، الٹا پھر آئے در کعبہ اگر واہ نہ ہوا۔ لیکن مجھے در کعبہ کے واہ ہونے کا ظاہری طور پر کوئی انتظار نہیں تھا کہ میرے باطن میں کعبہ کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا تھا۔ سو میں نے الٹا پھر آنے کی بجائے ملتزم شریف کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ جو کچھ مانگنا تھا مانگتا چلا گیا تھا۔ یہاں سے پھر مقام ابراہیم کے سامنے آیا، اس کے قریب 2 نفل ادا کیے، دعائیں کیں، لیکن یہ تو کل کی بات ہے۔ اب کے 2 دسمبر اور 3 دسمبر کی درمیانی رات تھی۔
مجھے مقام ابراہیم کے سامنے نماز مغرب کی ادائیگی کی توفیق ملی۔ کعبہ کے اس رخ کے دیدار کی سعادت دیر تک نصیب ہوتی رہی۔ نماز عشاء کی ادائیگی کے لیے میں نے خصوصی طور پر کوہ صفا کی طرف جانے والے گیٹ الصفا والی سائڈ سے جگہ منتخب کی۔ یہاں سے کعبہ کی جو دیوار سامنے تھی اس کے دائیں جانب کونے میں حجر اسود اور بائیں جانب رکن یمانی ہے۔ یہ دیوار اس لحاظ سے اہم ہے کہ طواف کعبہ کا آغاز اس کے سائے میں شروع ہوتا ہے۔ اس کے دائیں کونے میں حجر اسود سے طواف کا آغاز ہوتا ہے اور اسی جگہ پر پہنچ کر اختتام ہوتا ہے۔ گویا آغاز بھی وہی تھا اور اختتام بھی وہی تھا۔ یہ وہی اول اور وہی آخر والی بات۔ طواف کے ہر چکر پر حجر اسود کے مقام سے ایک مخصوص دعا پڑھنا شروع کی جاتی ہے اور رکن یمانی تک پہنچنے تک اسے مکمل کرنا ہوتا ہے، لیکن میں عموماً مقام ابراہیم تک عربی دعا پڑھ لیتا تھا، پھر حتیم کے نصف حصہ تک پہنچتے پہنچتے دعا کا اردو ترجمہ بھی پڑھ لیتا تھا اور باقی وقت اپنی زبان میں اپنی دعائیں کرتا ہوا رکن یمانی تک پہنچتا تھا۔ وہاں سے حجر اسود تک پھر ایک اور مخصوص دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ اس بار طواف کعبہ کے 7 چکروں میں مجھے ابا جی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے جذبات بار بار یاد آتے رہے۔ مبارکہ آج کا عمرہ اپنی والدہ مرحومہ یعنی میری ممانی مجیدہ کی طرف سے کر رہی تھی اور میں یہ عمرہ ابا جی کی طرف سے کر رہا تھا۔ پہلے تو اس سوچ کے ساتھ شدت سے دل بھر آیا کہ آج ابا جی خود زندہ ہوتے اور ہم باپ بیٹے ایک ساتھ یہ سعادت حاصل کر رہے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن پھر یہ درد ابا جی کی مغفرت کے لیے دعاؤں کے ساتھ خدا کی شکر گزاری میں ڈھل گیا کہ مجھ جیسے ملامتی شخص کو نہ صرف اس عرض مقدس میں حاضری کی سعادت بخشی بلکہ ابا جی کی دیرینہ آرزو ان کی وفات کے باوجود میرے ذریعے سے پوری کرا دی۔ درد اور شکر گزاری کی لہریں پھر بھی ایک دوسرے میں مدغم ہوتی رہیں۔ اس سے عمرہ کے سرور میں اضافہ ہوا۔ طواف سے سعی تک تمام مراحل میں یہ سرور قائم رہا۔ اب سوچتا ہوں کہ ابا جی کی طرف سے وہ عمرہ نہ کرتا تو اس انوکھی لذت سے آشنا ہی نہ ہوتا جو اس عمرہ کے دوران نصیب ہوئی۔ رات 11:30 بجے ہم اپنے کمرے میں پہنچے۔ وہاں سے برتن لے کر میں آب زمزم لینے چلا گیا۔ جب سے بئر زمزم کے الفاظ لکھے دیکھے ہیں، آب زمزم پیتے ہوئے تبرک کے احساس کے ساتھ ایک اشتیاق سا بھی ہونے لگا ہے۔ 12:15 بجے تک آب زمزم لے کر لوٹا تو 3 دسمبر کی تاریخ شروع ہو چکی تھی۔ رات 1 بجے کے قریب آنکھ لگی۔ اب تیسرا عمرہ شروع ہو رہا ہے جی۔ فرط شوق سے 3:45 بجے ہی آنکھ کھل گئی۔ میں نے اچھی طرح سے غسل کیا، پھر مبارکہ کو جگایا۔ جب ہم لوگ حرم شریف کے قریب پہنچے، تہجد کی اذان ہونے لگی۔ نماز کی ادائیگی کے وقت خواتین کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، سو مبارکہ رستے میں خواتین کے ایک حصے میں چلی گئی اور میں نے حتیم کے سامنے ایک جگہ منتخب کی۔ ایک بار پھر میں حتیم کے روبرو تھا۔ حتیم کی چھوٹی لیکن خوبصورت گولائی والی دیوار کے دائیں بائیں کبھی ایک جنگلہ سا سجا دیا جاتا ہے، کبھی اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ دائیں بائیں اور درمیان میں بجلی کے 3 بڑے سے چراغ روشن ہیں۔ نماز تہجد سے نماز فجر کے درمیانی عرصہ میں دیدار کعبہ کے ساتھ نوافل اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا۔ فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ اپنے کمرے میں واپس آ گئے، ناشتہ کیا اور پھر بے سدھ ہو کر سو گئے۔ 11:15 بجے کے قریب بیدار ہوئے اور ظہر کی نماز کے لیے جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اسی دوران ظہر کی اذان ہونے لگی۔ ہم جب حرم شریف کے قریب پہنچے نماز کی تکبیر شروع ہو گئی، بس پھر جہاں جگہ ملی نماز ادا کر لی۔ نماز کے بعد ہم باب مروہ سے باہر کی طرف مارکیٹ میں چلے گئے، وہاں تھوڑی بہت خریداری کی۔ بیوی ساتھ ہو تو جتنا خرچہ بھی ہو جائے خریداری تھوڑی بہت ہی کہلاتی ہے۔ خریداری کے بعد وہیں ایک پاکستانی ہوٹل میں دوپہر کا کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد مبارکہ حرم شریف میں چلی گئی۔ میں سارے سامان سمیت اپنے ہوٹل والے کمرے میں آ گیا، وہاں سارا سامان رکھا اور پھر بھاگم بھاگ واپس حرم شریف پہنچا۔ عصر کی نماز میں ابھی 15-20 منٹ کی دیر تھی۔ میں باب السلام سے اندر داخل ہوا۔ اس رستے سے خانہ کعبہ کی 2 دیواریں صاف نظر آتی ہیں۔
دائیں طرف رکن شامی سے رکن عراقی تک والی دیوار اور حتیم، بائیں طرف ملتزم یعنی در کعبہ والی دیوار، ساتھ ہی کونے میں حجر اسود ہے۔ ملتزم کے سامنے مقام ابراہیم باب السلام کی گزرگاہ تو بڑی برکتوں والی نکلی، ایک نظر میں اتنے جہان دکھا دیے۔ میں اس گزرگاہ سے سین کعبہ کے قریب والی سیڑھیوں تک آیا، پھر وہیں بائیں جانب ایک صف میں بیٹھ گیا۔ تھوڑا سا بائیں جانب ہو کر بیٹھنے کے نتیجہ میں باقی سارے منظر تو ٹھیک دکھائی دے رہے تھے، لیکن حجر اسود کا کونا مقام ابراہیم کی اوٹ میں آ گیا تھا۔ چنانچہ اچانک ایک صاحب میرے آگے آ کر نماز پڑھنے لگے۔ عصر کے وقت کا سورج چمک رہا تھا۔ ان صاحب کا احرام ہلکے لٹھے کا تھا۔ لٹھا میں نے احتراماً لکھ دیا ہے، آپ اسے تھوڑی سی موٹی ململ سمجھ لیں تو صورتحال بہتر طور پر واضح ہو سکے گی۔ کچھ احرام کے کپڑے کی باریکی اور نزاکت تھی، کچھ سورج کی کرنوں نے شوخی کی جو ان کے احرام سے چھن چھن کر باہر آنا چاہتی تھی۔ موصوف کے قیام اور رکوع تک تو پھر بھی معاملہ غنیمت تھا، لیکن جب وہ سجدہ میں گئے تو کپڑے کی نزاکت اور اس سورج کی سامنے سے پڑتی ہوئی کرنوں کی شوخی نے عجب گل کھلا دیا۔ ستم بالائے ستم، سجدہ شوق خاصا طویل ہو گیا۔ خدا شاہد ہے کہ طواف سے سعی تک تمام مرحلوں میں خواتین کی موجودگی نے کبھی بھی میرے ارتکاز میں خلل پیدا نہیں کیا، لیکن ان صاحب کے اس سجدہ کے منظر نے میرے دھیان کو توڑ کر مجھے کراہت آمیز بیزاری کی حد تک پہنچا دیا۔ خدا خدا کر کے ان صاحب کی نماز مکمل ہوئی اور مجھے اس اذیت سے نجات ملی۔ تب ہی مجھے خیال آیا کہ میرا احرام تولیے جیسے کپڑے کا ہے اور میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ ویسے بعد میں نے جب وائف سے بات کی تو اس نے کہا آپ کو اس جگہ سے ہٹ جانا چاہیے تھا، کیا 4 سیٹیں پرے جا کے بیٹھ جاتے۔ واقعی مجھے اس وقت یہ خیال نہیں آیا، بہرحال ہو گیا۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کفار مکہ طواف کعبہ کرتے تھے تو چند قبیلوں کو چھوڑ کر زیادہ تر خواتین و حضرات بالکل برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے۔ اسے آپ جہالت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے اس کے 2 جواز میری سمجھ میں آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ خدا کی نظر تو ہمارے پاتال تک جاتی ہے، اور جب ہم عبادت کے عرفہ ترین مقام پر آئے ہیں تو خدا کے سامنے کسی ظاہری لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ویسے ہی ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ ایک تصور ہے میرا کہ یہ انہوں نے سوچا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برہنہ ہو کر طواف کعبہ کرنے کی صورت میں وہ لوگ اپنی نفس کشی کا ثبوت دیتے ہوں کہ ہمیں خود پر اتنا ضبط ہے۔ اسلام نے برہنہ ہو کر طواف کرنے کی رسم کو ختم کر دیا۔ اسلام میں احرام کی اہمیت پر غور کرتا ہوں تو اس کے بعض روحانی اور ثقافتی پہلو سامنے آتے ہیں۔ احرام کا ایک حوالہ یہ بنتا ہے کہ انسان کو کفن کی چادروں کا احساس رہے۔ موت ہمارا انجام ہے، مرنے کے بعد کفن میں اگلے جہان جانا ہے اور کچھ بھی ساتھ نہیں لے جانا ہے۔ یہ احساس زندہ رہے تو معاشرے سے بہت سی برائیاں از خود ختم ہو جاتی ہیں۔ احرام سے یہ تاثر بھی بنتا ہے کہ ہماری اب تک کی پہلی زندگی کے سارے گناہ خدا نے بخش دیے ہیں، اب ہم ایک نیا جنم لے رہے ہیں اور آئندہ ہم نے گناہوں سے پاک زندگی بسر کرنی ہے۔ احرام کو ارض حجاز کے قدیم ثقافتی حوالے سے دیکھیں تو اس کا انصلہ ہونا مکمل برہنگی اور مکمل لباس کی درمیانی کڑی قرار پاتا ہے۔ اسلام نے مکمل برہنگی کی ممانعت کر دی، لیکن مکمل لباس پہننے سے بھی روک دیا اور دونوں کے درمیان والے رستے یعنی انصلے احرام کی چادروں کو پسند فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے بشری کمزوریوں کا احساس کیا ہے اور میرے جیسے گناہ گاروں کو کسی نفسانی آزمائش اور ابتلا میں ڈالے بغیر روحانی لحاظ سے خدا کے ساتھ تعلق کو اعلیٰ سطح تک لے جانے کا امکانی راستہ دکھا دیا ہے۔ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد ہم پھر خریداری کے لیے نکل گئے۔ دوپہر کو زیادہ تر زیورات کی خریداری کی، اب کپڑوں کی خریداری کا موسم تھا۔ مغرب کی نماز سے پہلے مجھے پھر اپنے کمرے میں سامان چھوڑنے کے لیے آنا پڑا۔ مبارکہ حرم شریف جا چکی تھی۔ نماز مغرب کے بعد ہمیں حجر اسود کی سیدھ والی پٹی پر ملنا تھا۔
مگر مغرب تک زائرین کا اتنا زیادہ رش ہو گیا کہ مجھے اور مبارکہ کو ایک دوسرے تک پہنچنے میں خاصا وقت لگ گیا۔ ہم پھر بذریعہ بس مسجد عائشہ کے لیے روانہ ہوئے، وہاں عمرہ کے لیے غسل کیا، احرام باندھا، 2 نفل پڑھے، نیت عمرہ کی اور تلبیہ پڑھتے ہوئے بذریعہ بس حرم شریف آ گئے۔ آج مبارکہ نے اپنے والد اور میرے ماموں ناصر کی طرف سے عمرہ کرنا تھا اور میں نے اپنی امی جی کی طرف سے۔ امی جی اور ماموں ناصر میں گہری محبت تھی، شاید یہ اسی محبت کا اثر تھا کہ میرے اور مبارکہ کے عمرے دونوں بہن بھائی کے لیے ایک ہی وقت میں ہو رہے تھے، حالانکہ ہم نے اس سلسلے میں پہلے سے کچھ بھی طے نہیں کیا تھا۔ طواف اور سعی کے دوران امی جی شدت سے یاد آتی رہیں۔ ایسی مائیں بہت کم ہوتی ہیں جو اپنے جذبوں، اپنی خوشیوں اور اپنی خواہشوں کی خاموشی کے ساتھ قربانی دیتی چلی جائیں اور اولاد کو کبھی اشارتاً بھی اس کا احساس نہ دلائیں۔ مجھے ایک طرف امی جی کی محبتوں اور دعاؤں کی فوار بھگو رہی تھی، دوسری طرف بی بی ہاجرہ کی عظیم ہستی شفقت کے بادل کی طرح میری روح پر چھائی ہوئی تھی۔ طواف اور سعی سے فارغ ہونے کے بعد میں نے مبارکہ کو بتایا کہ حتیم میں ہم پہلے بھی نوافل ادا کر چکے ہیں، لیکن آج ہم ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل کریں گے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ ایک بار حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں حتیم میں لاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہاں نماز پڑھ لیں کیونکہ حتیم بھی کعبہ کا حصہ ہے۔ یہ بات کہہ کر حضور نے پھر ارشاد فرمایا، نیا نیا ایمان لانے کے باعث اگر مجھے اپنی قوم کے ابتلاء کا ڈر نہ ہوتا تو میں کعبہ کی عمارت کو گرا کے پھر سے ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کراتا۔ یہ بتا کر میں نے سنت رسول کی پیروی میں مبارکہ کا ہاتھ پکڑا اور اسی طرح اسے لے کر حتیم میں داخل ہوا۔ یہاں ہم نے نوافل ادا کیے، خدا کے احسانات کی شکر گزاری کی، دلی دعائیں کیں۔ حتیم والی طرف خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے اس سے بہت سارے لوگ چمٹے ہوئے تھے۔ یکایک مجھ پر منکشف ہوا کہ یہ سامنے والی دیوار تو صرف ظاہری پردہ ہے، وگرنہ میں جو حتیم میں بیٹھا ہوا ہوں در حقیقت خانہ کعبہ کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ عجیب لذت آفریں اسرار تھا کہ میں بیک وقت کعبہ کے اندر بھی تھا اور باہر بھی۔ یہ داخلیت اور خارجیت کی بحث تو بس ایسے ہی ہے۔ اس انوکھے تجربے نے مجھے احساس دلایا کہ ہمارا باہر بھی ہمارے اندر کا ایک حصہ ہے، لیکن پھر اسی بھید کا ایک اور مرحلہ بھی مجھ پر منکشف ہوا۔ سلطان بہو کا ظاہر باطن عین عیانی ہو پیا سنی وے ہو۔ سلطان باہو کے اس عارفانہ تجربے جیسی ہی کوئی بات تھی، لیکن میرے لیے ناقابل بیان ہے۔ یہ جی 2 عمروں کا حال جو ہے، یعنی دوسرا عمرہ اور تیسرا عمرہ مکمل ہو گئے۔ میرا آج کا جو اس حوالے سے تھا مکمل ہو گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کون کون احباب آئے ہوئے ہیں۔ مہر جی، فوزیہ صاحبہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ارسلان صاحب شکریہ، نور بہت شکریہ۔ تو جی آج کا یہ کافی ہو گیا ہے اور تھک بھی گیا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ باتیں کرنے میں شاید اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن ریڈنگ کرتے ہوئے تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ تو کل پھر انشاءاللہ ایک نئی رمضان کا احترام بھی ملحوظ رکھتے ہوئے، لیکن کل کچھ اور لے کے آؤں گا۔ اعجاز صاحب بہت شکریہ، سرینا جی شکریہ، اور فرید علومی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ یار میرا دل تو کرتا ہے سارے نام لوں، میں کیا کروں۔ محمد شاہزہ، چلے جی، سب کو اللہ خوش رکھے جو آئے ہیں، اور آج کے لیے خدا حافظ۔ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی چیز کے ساتھ۔